سب کو جے مسیح کی۔ آج ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کا 13 چیپٹر کی 13 اور 14 آیات سے شروع کریں گے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ 7واں نرسنگا ابھی تک جاری ہے۔ آپ بھی اپنے پنجابی اور ہندی کی بائبلز پلیز نکال لیجئے، اور میں آپ کے سامنے اردو میں 13 اور 14 آیات جو ہیں وہ پڑھتا ہوں۔ اور یہاں یوں لکھا ہے، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا۔ کون دکھاتا تھا؟ یہ جھوٹا نبی، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا۔ 14 آیت میں لکھا ہے، اور زمین کے رہنے والوں کو نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، یعنی مخالف مسیح اینٹی کرائسٹ کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا۔ کون؟ جھوٹا نبی، کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان یعنی مخالف مسیح کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا، اس کا بت بناؤ، اسٹیچو بناؤ، اس کا آئیڈل بناؤ۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ مخالف مسیح یا اینٹی کرائسٹ اور جھوٹا نبی دونوں ہی جھوٹے ہیں۔ جس طرح ان کا باپ بھی ابلیس جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ یوحنا کی انجیل جان چیپٹر 8 ورس 44، یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 44 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اور یہاں یہ لکھا ہے، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹوں کا کیا ہے؟ باپ ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، تو وہاں بھی جھوٹے نبی ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسا کہ ڈیٹورنمی استثنا اس کا 13 چیپٹر اور پہلی 3 آیات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹے نبیوں کا ذکر ہے۔ آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ استثنا یعنی ڈیٹورنمی چیپٹر 13 اور اس کی پہلی 3 آیات میں یوں لکھا ہوا ہے، اور یہاں لکھا ہے، اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، دوسری آیت میں ہے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، اور وہ تجھ سے کہے کہ آؤ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کو پوجا کریں، تو آیت 3 میں لکھا ہے، تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، بہت سارے اور حوالہ جات ہیں، آپ پلیز نوٹ کر لیں۔ اور یہ دوسرا سیکنڈ تھسلونین چیپٹر 2 ورس 9، دوسرا تھسلنیکیاں اس کی 2:9 میں، جہاں یہ جو ہیں یہ جھوٹے نشانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور پھر دا بک آف ایکٹس چیپٹر 8 ورس 9 to 10، رسولوں کے اعمال اس کا 8واں چیپٹر اور 9 اور 10 آیات آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے
خروج یا کوچ، ایگزڈس چیپٹر 7 ورس 9 to 12. خروج 7واں چیپٹر اس کی 9 سے 12 آیات میں بھی بڑی ڈیٹیل دی گئی ہے. جب جھوٹا نبی آسمان سے آگ زمین پر گراتا ہے تو بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے. یہ ٹریبولیشن، گریٹ ٹریبولیشن، یہ مصیبتیں اور بڑی مصیبتوں کے دور کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ گریٹ ٹریبولیشن میں یہ سارے کام جو ہیں یہ ہوں گے. مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 20، مکاشفہ 19:20. اور اسی طریقے سے 1 جان چیپٹر 4 ورس 3 and 4، پہلا یوحنا اس کا چوتھا چیپٹر 3 اور 4 آیت. اور اسی طریقے سے ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ فرسٹ کنگز چیپٹر 18 ورس 37 سے 38، یہ ایلیا نبی کے دور کی بات ہو رہی ہے. پہلا سلاطین، پہلے راجے چیپٹر 18 ورس 37 سے 38. اسی طریقے سے مقدس لوکا اس کا 9 چیپٹر 54 اور 55 ورس. لوک چیپٹر 9 ورسز 54 and 55. سیکنڈ تھسلونین، دوسرا تسلنیکیاں اس کا چیپٹر 2 فرسٹ 12 ورسز میں بھی اس کا ذکر ہے. دوسرا تسلنیکیاں 2 کی 1 سے 12 میں بھی اس کا ذکر ہے. ویسے تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی بڑے بڑے نشانوں کا وعدہ کیا تھا. دیکھیں یوحنا 14:12 میں لکھتا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، جو کام میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، اس سے بڑے بڑے کام کرے گا. مگر اس نے ان کو وارننگ بھی دی تھی کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہنا بھائی. دیکھیں مارک مقدس مرکس اس کا 13 کی 22 اور 23 آیت. مارک چیپٹر 13 ورسز 22 and 23 میں لکھا ہے کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور نشان اور عجیب کام دکھائیں گے تاکہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں. دیکھیں چرچ اوپر ہوگا لیکن نیچے یہودی ہوں گے، برگزیدے ہوں گے اور بہت سارے ایماندار بھی ہوں گے. لیکن کیا لکھا ہے 23 آیت میں؟ لیکن تم خبردار رہو، دیکھو میں نے تم سے سب کچھ پہلے ہی کہہ دیا ہے. یہ باتیں جو آئندہ زمانوں میں ہوں گی، یسوع کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے ابھی سے تمہیں بتا دیا کہ تمہیں ہوشیار رہنا ہے. آیت 14 میں جو ہم نے پڑھ چکے ہیں، جھوٹا نبی یعنی جس کو دوسرا حیوان کہتے ہیں کہ منسٹری کیا ہوگی؟ دھوکہ دینا، یعنی زمین کے رہنے والوں کو دھوکہ دینا. اور اگر وہ جھوٹے نشان دکھا کر اپنے پیچھے نہ لگاتا تو مخالف مسیح اینٹی کرائسٹ اور اس کے کہنے پر پرستش کون کرے گا؟ یہ ایک بات ہے. اگر وہ یہ جانتے کہ خدا ان پر ہلاکت لائے گا، کون سے؟ وہ لوگ جو ان کے پیچھے لگیں گے، تو ایسا کام کیوں کرتے؟ مگر شیطان جس کو ابلیس کہتے ہیں، ان کی آنکھوں اور عقلوں کو اندھا کر دیا ہے کہ وہ جو ہیں وہ یسوع اور اس کی کلام کو نہ سمجھ سکیں. اور خدا کے جو پاکیزہ غضب ہے یا اس کا کرودھ ہے، پاکیزہ پوتر کرودھ یا ہولی ریت سے بچ سکیں. عزیزو، ریولیشن چیپٹر 14 ورس 9 to 11 آپ ضرور پڑھیے گا. یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 14 کی 9 سے 11 میں. اگر دنیا کے رہنے والے جھوٹے نبی سے دھوکہ نہ کھاتے تو ان کے اوپر خدا کا غضب نازل نہ ہوتا. دوسرا کرنتھیاں 4:4 میں کے مطابق جو ہے اس جہان کے خدا نے بے ایمانوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا تاکہ خداوند یسوع مسیح جو
خدا کا جلال ہے ان پر اس کی روشنی نہ آ سکے. اس لیے وہ جو اینٹی کرائسٹ ہے، مخالف مسیح کا بت بنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے ایسے لوگ. یعنی یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں، ازائیا چیپٹر 44 ورسز 9 to 17، یہ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 44 چیپٹر اور 9 آیت سے 17 آیت بڑی ڈیٹیل میں لکھی گئی ہے. پلیز آپ اس کو پڑھیے گا. جو بت یہاں بنانے کو کہا جا رہا ہے، یعنی جھوٹا نبی، وہ اصل میں اینٹی کرائسٹ یا مخالف مسیح کو اعزاز یا آنر دینے کے لیے ہوگا. اب یہ منسٹری جو ہے یہ جھوٹے نبی کی ہے، یہ ڈیوٹی اسی کی ہوگی جو لوگوں سے اس وقت زمین پر جو ہوں گے، یعنی مصیبتوں اور بڑی مصیبتوں کے دور میں ان سے کہے گا کہ پہلے حیوان یعنی کون سا، مخالف مسیح کا بت بنائیں اور اس کی پرستش بھی کریں. یہاں پر ذکر کیا گیا ہے جو تلوار سے، جو زخم تلوار سے اسے لگا تھا، اس کا مطلب ہے اینٹی کرائسٹ کو تلوار سے زخم لگایا گیا تھا. دیکھیں ریولیشن چیپٹر 13 ورس 3 جو ہے مکاشفہ، اور اس کا 13 چیپٹر اور 3 آیت شو کرتی ہے کہ حیوان کا یعنی مخالف مسیح کا ایک سر زخمی ہوا تھا، اور زخم جو ہے وہ اچھا ہو گیا. دیکھیں ہم نے ریولیشن چیپٹر 13 ورس 3 جو ہم نے اس میں بڑی ڈیٹیل میں 20 فیکٹس یعنی 20 حقائق ہم نے دیکھے ہیں اس کے متعلق. اب تو ہمارے لیے یہ ماننا بڑا مشکل ہے کہ شیطان جو ہے کسی کو زندہ بھی کر سکتا ہے. ایک سوال ہے، مردہ کو زندہ کرنے کے لیے خدا کی قدرت ہی کام کر سکتی ہے یا خدا یہ الاؤ کرتا ہے کہ وہ انسان بھی یہ کام کر سکے؟ کلام مقدس میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ شیطان جو ہے یہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس یہ اختیار یا قدرت ہوتی تو وہ اپنے بڑے بڑے پرستاروں کو، ورشپرز کو زندہ کیوں نہیں کر سکا؟ عزیزو، مکاشفہ یا بک آف ریولیشن چیپٹر 13 ورس 3 والے جو حیوان کا جی اٹھنا یعنی اینٹی کرائسٹ کا جی اٹھنا کسی انسان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو نہیں ظاہر کرتا، بلکہ ایک کنگڈم کے جو ریسٹور ہونے یا وہ کنگڈم کے بحال ہونے کو ظاہر کرتا ہے. یہ آپ پلیز وہ جو 20 فیکٹس ہم نے پہلے بیان کر چکے ہیں ریولیشن چیپٹر 13 ورس 3 میں، اور وہاں آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. یہاں جو ہے یہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 13 ورس 13 and 14 جو ہے وہ اختتام پہ پہنچتی ہے. تو آئیں اب ہم ایسا کریں کہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 13 اور آگے ہم 15 سے 18 پڑھیں گے. یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، لہٰذا میں آپ کے سامنے پڑھوں گا دا بک آف ریولیشن چیپٹر 13 ورس 15 سے 18 تک. پلیز آپ بھی نکال لیجئے اور ہم 15 آیت سے 15 سے 18 آیات ہم پڑھیں گے. تو یہاں یوں لکھا ہے، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے.
آیت 16 میں لکھا ہے اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں، غریبوں، آزادوں، غلاموں کے دائنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کر دی۔ آیت 17 میں لکھا ہے تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد، یہ بڑی غور کی بات ہے، اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے حکمت یا وزڈم کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 یعنی 666 ہے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ اور یہاں 13ویں آیت کا اینڈ ہوتا ہے۔ سو آئیں ہم اب غور کرتے ہیں، 15 سے 18 آیات کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ جو طاقت جھوٹے نبی کو دی گئی وہ خدا کی طرف سے دشمن کو سب سے بڑی ایک الاؤنس دی گئی ہے، یعنی اس کو الاؤ کی گئی ہے، یعنی جھوٹا نبی نے زندگی کا دم پھونکا۔ اب دیکھیں یہ پیدائش جینیسس چیپٹر 2 ورس 7 میں خدا نے یہ کام کیا تھا۔ جو کچھ انسان نے آج تک بنایا وہ محض بوتی ہیں، ان میں آج تک زندگی کا دم نہیں انسان پھونک سکا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو اژدہا ہے یہ تو شیطان ہے، یہ تو روح ہے، لیکن جو اینٹی کرائسٹ ہے یسوع کا مخالف ہے، مخالف مسیح ہے، اور جھوٹا نبی یہ انسان ہوں گے، جیسے ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں۔ سو یہ جھوٹے نبی کی آخرت کا گرینڈ جو فنیلے ہوگا، ہاللویہ، کیونکہ آج تک لوگ بے جان بتوں کو پوجتے آئے ہیں، مگر اب وہ اس بت کو ان سب سے کہیں زیادہ پوجنے لگیں گے۔ وہی لوگ عام بتوں کو جو نہ بولتے نہ سنتے ہیں، آگے ہم دیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا کہ جو گریک لفظ یہاں استعمال ہوا ہے روح کے لیے نوما یا ہوا ہے۔ تو جھوٹے نبی نے اپنے مالک، یعنی یہ اس کا سپرمین ہوگا، اینٹی کرائسٹ کا، مخالف مسیح کا، سو اپنے مالک سے کسی بدروح کا استعمال کر کے یہ مرگل جھوٹا معجزہ کیا، جیسا کہ فرعون کے جادوگروں نے بھی موسیٰ کے سامنے سانپ بنائے تھے۔ یہاں اس جھوٹے نبی یا فالس پرافٹ معجزے کا رزلٹ نظر آتا ہے، جیسے کہ دیکھیں جب موسیٰ گیا تو خدا نے کہا کہ اس سے کہنا فرعون سے کہ میں جو ہوں سو ہوں نے بھیجا ہے، تو اپنی لاٹھی یا اپنا راڈ یا آسا زمین پر پھینکے گا تو وہ سانپ بن جائے گا۔ تو ہم سب جانتے ہیں، اس سٹوری سے واقف ہیں کہ فرعون اس بات سے نہیں گھبرایا۔ فرعون نے بھی اشارہ کیا تو اس کے جادوگر آئے تو انہوں نے بھی اپنی سوٹیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے۔ اب یہ سانپ نظر آ رہے تھے۔ سو دیکھیں عزیزو، وہ الگ بات ہے کہ موسیٰ کا سانپ ان کے سانپوں کو کھا گیا۔ سو یہاں اس جھوٹے معجزے کا رزلٹ ہمیں نظر آئے گا کہ وہ بت زندہ ہوگا اور بولنے لگے گا، اور اس حیوان نے یعنی جھوٹے نبی نے نبی کو اینٹی کرائسٹ کی طرف سے بڑے اختیار دیے گئے تھے، جیسا کہ ہم نے ریولیشن چیپٹر 13 ورس 12 اینڈ 15 میں پڑھا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ چلیں یہ اب مخالف مسیح نے، دیکھیں اژدہا یعنی ڈیول نے اپنا سارا اختیار جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ کو دے رہا ہے، اور اس نے دیا یہاں تک کہ اس نے اپنی قدرت اور اپنا تخت بھی اس کو دے دیا
ریولیشن چیپٹر 3 ورس 2 کے مطابق، یعنی مکاشفت 3 کی 13 کی 2۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو جھوٹا نبی ہے، اب جو اینٹی کرائسٹ ہے، یسوع کا مخالف مسیح ہے، وہ اپنا اختیار جو ہے یہ اس کو دے رہا ہے، کس کو؟ جھوٹے نبی کو۔ اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ورس دیکھنی ہے وہ 12 اور 15 میں دیکھتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے، اور یہ پہلا حیوان کا سا، یعنی مخالف مسیح کا سا اختیار اسے اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں اور اس پہلے حیوان یعنی مخالف مسیح کی پرستش کرواتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا۔ 15ویں آیت ہم دیکھیں گے، اور یہاں لکھا ہے، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کروائے۔ سو عزیزو، یہ آپ بات سمجھتے جائیں کہ ہم جانتے ہیں کہ روح کو کام کرنے کے لیے ایکچولی کسی بدن کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرکز یعنی مقدس مرکز مارک چیپٹر 5 ورس 12 میں کیا لکھا ہے؟ مرکز 5 کی 12 میں، پس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا، یہ خداوند یسوع مسیح نے جو بدروئیں تھیں اس آدمی میں سے، تو ان کی خواہش تھی کہ ہمیں ان سوروں میں ڈال دیں۔ تو یہ وہ واقعہ ہے، مرکز مارک چیپٹر 5 ورس 12 میں لکھا ہے، پس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا، ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں۔ یہ بت وہی رول ادا کر رہا ہے جو ہمیں ڈینیل، یہ بڑی امپورٹنٹ ورسز ہیں، ڈینیل چیپٹر 11 ورس 31، ڈینیل چیپٹر 12 ورس 11، ڈینیل چیپٹر 9 ورس 27۔ میں ایک دفعہ پھر بولتا ہوں، ڈینیل 9 کی 27، پھر ڈینیل 11 کی 31، پھر ڈینیل 12 کی 11 میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یسوع نے بھی متی 24 کی 15 یعنی میتھیو چیپٹر 24 ورس 15 میں بھی ایسا ہی کچھ کہا کہ یہ ایونٹ رویا کے آخری ہفتہ میں ختم ہوتا ہے۔ سو دیکھیں، یہ خداوند یسوع مسیح نے بھی بہت سی پروسیس کی اینڈ ٹائم کے لیے، متی 24 کی 15 میں۔ تو جب حیوان 2 گواہوں پر غالب آتا ہے، یعنی موسیٰ اور ایلیا کو مارتا ہے، جس کا ذکر ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں ریولیشن چیپٹر 11 ورس 7 میں، مکاشفہ 11 کی 7 میں، اس وقت یہودیوں کا جو ریمیننٹ، جس کو آپ یہودیوں کا بقیہ، پہاڑوں کی طرف اور پھر بیابان کی طرف دوڑیں گے۔ دیکھیں، یہ اس وقت ہوگا جب گریٹ ریولیشن شروع ہی ہوگا، کیونکہ وہیں جا کے 3.5 سالوں کے بعد یہ اینٹی کرائسٹ یا مخالف مسیح وہ پیس ٹریٹی، امن کا پیغام 3.5 سالوں کے بعد توڑ دے گا، اور پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں بھی آگے دیکھیں گے، اور دیکھا بھی ہے کہ وہ ہیکل میں جا کر ان کی عبادات کو موقوف کر دے گا، اور بلکہ یہ اپنی پرستش کرانے کی کرے گا اور ایک ریلیجن لانے کی کرے گا، اور اس وقت یہ بنی اسرائیل قوم جو ہیں یہ اس بیابان یا اس جگہ بھاگ جائیں گی جو خدا نے ان کے لیے تیار کی ہے۔ اور اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈینیل چیپٹر 11 ورس 41، اور پھر ریولیشن چیپٹر 12 اور ورس 6، یعنی ڈینیل اس کا 11 کی 41 آیت اور مکاشفہ 12 کی 6 میں، جو کہ ڈینیل کے 70ویں ہفتے کا بیان ہے۔ سو حیوان کیا کرے گا؟ بولنے لگا۔ اب یہ بت باقی سارے بتوں سے فرق ہے کیونکہ یہ بولنے لگا ہے۔ ویسے تو بت ہی ہوتے ہیں،
لیکن یہ زبور 115 Psalms 115 verse 5 زبور 115 کی 5 Psalms بھجن 135 کی Psalms 135 کی 16 زبور 135 کی 16 اور بڑی امپورٹنٹ ورس ہے جو جرمایہ چیپٹر 10 verse 5 میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 10 کی 5 میں کیا لکھا ہے. سو عزیزو یرمیہ 10 کی 5 آپ بھی نکال لیجئے اور یہاں یوں لکھا ہے. یرمیہ 10 کی 5 میں یوں لکھا ہے وہ کھجور کی مانند مقتولی ستون ہیں پر بولتے نہیں, ان کو اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ چل نہیں سکتے. ان سے نہ ڈرو کیونکہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان سے فائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. اور لکھا ہے جھوٹا نبی جو ہے وہ ازدہا کی مانند بولنے لگا, یعنی اینٹی کرائسٹ. یہ کہاں لکھا ہے؟ ریولیشن چیپٹر 13 verse 11 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. سو جھوٹا نبی نے حکم دیا کہ جو پہلے حیوان یا مخالف مسیح اینٹی کرائسٹ کی پرستش نہ کریں وہ مارے جائیں گے. اب یہاں پر اس وقت کے لوگوں کے 2 گروپ ہم دیکھتے ہیں, یہ ذرا غور سے سنیں. یعنی تمام لوگوں کو جو اس وقت اس دور میں ہوں گے, اینٹی کرائسٹ کے دور میں ہوں گے, ان کو 2 گروپوں میں ڈیوائیڈ یا بانٹا جا سکتا ہے. نمبر 1 تو وہ جو زندہ رہنے کے لیے روحانی طور پر مر جائیں گے, یعنی کہ وہ زندہ رہنے کے لیے وہ اس کی چھاپ اور جو کچھ بھی یہاں بتایا گیا وہ لے لیں گے, اس کی پرستش کریں گے, لیکن روحانی طور پہ مر جائیں گے. لیکن دوسرا گروپ کون ہوگا؟ وہ جو ہمیشہ کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے, نجات سلویشن کو قائم رکھنے کے لیے اپنی زندگی کھو دیں گے, یعنی موت کو اور شہادت کو قبول کریں گے. ہاللویہ. اب ایماندار صرف وہی بچیں گے جن کو خدا نے بیابان میں چھپا رکھا ہے, یعنی جس میں آپ جارڈن دیکھ لیں, مواب دیکھ لیں, بنی مون دیکھ لیں. سو یہ آپ یہاں پھر نوٹ کر سکتے ہیں. ڈینیل چیپٹر 11 verse 41, ڈینیل 11 کی 41, ریولیشن چیپٹر 12 verse 6 and 14, مکاشفہ 12 کی 6 اور 14. اور یہ 1260 دن یعنی کہ 3.5 سال تک یہ بچے رہیں گے. اور دیکھیں آگے اس کے اور حوالے لکھ لیں, بائبل اپنا پروف خود دے رہی ہے. میتھیو چیپٹر 24 verses 15 to 21, متی رسول کی انجیل 24 باب اور اس کی 15 سے 21 آیات, مارک چیپٹر 13 verse 14, مرکز 13 کی 14, لوک چیپٹر 21 verse 20 to 24, مقدس لوکا 21 چیپٹر اور اس کی 20 سے 24, جرمایہ چیپٹر 30 verses 7 to 10 and 24, یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 3 باب اور اس کی 7 سے 10 اور 24 آیت. سو جرمایہ چیپٹر 31 verse 2, جرمیہ 31 کی 2. سو تیسرے جو ہم یہاں بات دیکھیں گے, اور وہ جو حیوان کی پرستش میں انڈر گراؤنڈ رہیں گے, یعنی چھپے رہیں گے, اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے, وہ بچیں گے. سو اب ہم یہ کہاں ہوگا؟ ریولیشن چیپٹر 18 verse 4 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. سو عزیزو, اب یہ بہت سارے لوگ جو اپنے ماتھوں پر یا دائنے ہاتھ رائٹ ہینڈ پر نشان نہیں لیں گے, وہ ہوں گے جو آخری وقت میں ایمان لائیں گے. ان پیریڈ میں ان کو خریداری اور فروخت
یا کوئی چیزیں بائے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ وہ جیتے بچیں گے اگر وہ ڈھونڈ نکالے گئے جائیں گے، مگر وہ اپنی جان جو ہے وہ کھو بیٹھیں گے۔ دیکھیں یہ بڑا سخت وقت ہوگا، بڑا عذاب کا وقت ہوگا۔ ریولیشن چیپٹر 7 ورس 14 to 17، مکاشفہ 7 کی 14 سے 17، ریولیشن چیپٹر 20 ورس 4، مکاشفہ 4 کی 20 کی 4 آیت۔ سو جتنے حیوان کی پرستش کریں گے اور اس کی چھاپ اپنے ماتھوں اور رائٹ ہینڈ پر لیں گے، ان کو فرشتہ ایک وارننگ دے رہا ہے کہ ان کا ان کا انجام کیا ہوگا، یعنی وہ ان کا انجام کیا ہوگا، ان کے ساتھ ہوگی کیا۔ تو یہ ہم نے دیکھا ریولیشن چیپٹر 14 ورس 9، مکاشفہ 14 کی 9 میں ہے۔ کیونکہ اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح کی چھاپ لینا نامعاف ہونے والے گناہوں میں شامل ہے بھائی۔ یہ ریولیشن چیپٹر 14 ورس 9 to 11، مکاشفہ 14 کی 9 سے 11۔ جو چھاپ لیں گے ان کے نام کتاب حیات میں سے کاٹ ڈالے جائیں گے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ریولیشن چیپٹر 13 ورس 8، مکاشفہ اس کا 13 کی 8، ریولیشن چیپٹر 17 ورس 8 میں، یعنی مکاشفہ 17 کی 8، اور پہلے میں بتا چکا ہوں کہ مکاشفہ 13 کی 8 آیت میں وہ لوگ جو حیوان اور اس کی پرستش لینے پر فتح پائیں گے یا نہیں لیں گے، وہ آسمان پر دیکھے جائیں گے، ہاللیلویہ، اس سے پہلے کہ چوتھا پیالہ اٹھیلا جائے۔ دیکھیں بڑے یہ واقعات کو غور سے اسٹڈی کریں۔ ریولیشن چیپٹر 15 ورس 2، ریولیشن چیپٹر 16 ورس 2۔ سو مکاشفہ 15 کی 2 اور مکاشفہ 16 کی 2۔ حیوان کی چھاپ لینے کا حکم پیالوں کی عدالت سے پہلے ہوگا۔ عزیزو، اس حکم کو یعنی حیوان کی چھاپ لینے کا حکم جو ہے پیالوں کی عدالت سے پہلا ہوگا۔ اس حکم کو نہ ماننے والوں کے سر قلم کر دیے جائیں گے، جس کو بی ہیڈڈ کہتے ہیں۔ یعنی یہ کہاں لکھا ہے؟ ریولیشن چیپٹر 20 ورس 4، مکاشفہ 20 کی 4 میں۔ یہی لوگ 1000 سالہ بادشاہی میں یسوع کے ساتھ کیا کریں گے؟ بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ سو ریولیشن چیپٹر 7 ورس 14، ریولیشن چیپٹر 15 ورس 2، ریولیشن چیپٹر 20 ورس 4، مکاشفہ اس کا 7 کی 14، مکاشفہ 15 کی 2، مکاشفہ 20 کی 4۔ اس بت کی پوجا کرنے والے یہ ایسے ہی ہے جیسے نبوکت نظر کے بت کے آگے پوجا کرنے والوں کے برابر ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو عزیزو، ہم اب جلدی یہ اینٹی کرائسٹ کے 3 برانڈز آف اینٹی کرائسٹ، یعنی یہ 3 چیزیں جو ہیں یا اقسام کی بات کرنے ہیں۔ نمبر 1، اینٹی کرائسٹ کی چھاپ، جس کا ذکر جو ہے وہ ریولیشن چیپٹر 13 ورس 16 اور 17 میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ریولیشن چیپٹر 15 ورس 2، ریولیشن چیپٹر 16 ورس 2، ریولیشن چیپٹر 20 ورسز 4 to 6، مکاشفہ 15 کی 2، مکاشفہ 16 کی 2، مکاشفہ 20 کی 4 سے 6۔ ان حوالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ چھاپ اور اس کے نام کا عدد بالکل فرق ہے۔ آپ بات سمجھے ہیں کہ یہ جو حوالے ہیں یہ ابھی بتائے ہیں، ان حوالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو چھاپ ہے، سٹیگما کہہ لیں ہیں، اور اس کے نام کا عدد بالکل فرق ہے۔ چھاپ یا مارک کہہ لیں، سٹیگما، جو ماتھے اور ہاتھ پر لیے جائیں گے، اس کا ذکر جو ہے یہ پلیز نوٹ کریں۔ ریولیشن یعنی ماتھے اور ہاتھوں پہ، اور ریولیشن چیپٹر 13 ورس 16، ریولیشن چیپٹر 14 ورس 9، اور یہ پہلا جو ہے یہ برانڈ کی بات کر رہے ہیں۔ مکاشفہ 13 کی 16، مکاشفہ 14 کی 9۔ دوسرا جو ہے حیوان کا نام یعنی بیسٹ کا نام، یعنی مخالف مسیح کا نام، مکاشفہ 13 کی 17،
Revelation chapter 13 verse 17, Revelation chapter 14 verse 11, مکاشفہ 13 کی 17, مکاشفہ 14 کی 11 میں ان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا نام کیا ہوگا. دیکھیں یہ دھوکہ نہیں کھانا, مگر جو کچھ اسکالر بتاتے ہیں عزیزو یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے, پر ہم نے بائبل میں دیکھنا ہے کہ بائبل ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے. ٹھیک ہے. سو نمبر 3 جو ہے یہ برانڈ کی بات ہو رہی ہے کہ 666 کا نمبر, یہ ریولیشن چیپٹر 13 ورس 17 اینڈ 18, ریولیشن چیپٹر 15 ورس 2, مکاشفہ 13 کی 17 اور 18, مکاشفہ 15 کی 2 میں ہے. یہ انسان کا عدد ہے, 6 نمبر انسان کا ہے, اور صرف یہی ہے جو ظاہر کیا گیا, اس کا نام اور چھاپ نہیں بتایا گیا. پھر میں کہہ رہا ہوں نمبر بتا دیا گیا ہے, اس کا نام اور چھاپ نہیں بتایا گیا. پلیز اگر بائبل نہیں بتا رہی تو اس پہ اپنا ذہن نہ ڈالیں اور ادھر ادھر جو علماء دین ہیں مسیحی, ٹھیک ہے خدا ان کو بھی برکت دے, لیکن ہم نے اس طرف نہیں جانا. لہٰذا جب بائبل ہی ہمیں اس کا نام نہیں بتاتی تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہی نہیں ہے. کیونکہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے, اس لیے ہم نے تو اوپر ہونا ہے. لیکن ان ایمانداروں کے لیے بات کی جا رہی ہے جو زمین پہ ہوں گے, لیکن ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اس طرف دھیان نہ دینا. مکاشفہ دا ریولیشن چیپٹر 13 ورس 18 میں, مکاشفہ 13 کی 18 میں جو 666 یا 666 کا عدد ہے, اس کے ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پڑھنے والا اس حیوان کا عدد بھی گن لے, یعنی مخالف مسیح کا عدد بھی, کیونکہ یہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے. عزیزو ہم اس کو اتنا ہی سمجھے جتنا ہمیں بائبل میں بتایا گیا ہے. خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. اور یہاں ہمارا ریولیشن چیپٹر 13 مکاشفہ یا پرکاش کی پوتھی اس کا 13 چیپٹر, یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 13 چیپٹر اینڈ پہ پہنچتا ہے. خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. یسوع کے لہو میں ہم اس کلام کو کور کرتے ہیں تاکہ شیطان چوری نہ کرنے پائے, بلکہ یسوع کے دیے گئے اختیار سے یہ کلام آگے بیان کیا جائے, اور جو ذہنوں میں بویا جا رہا ہے اس کو ابلیس چوری نہ کرنا پائے. جے مسیح.